اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے کیجیے اور چینل کی مضبوط مدد کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت حماس اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کی لگاتار جنگیں شروع ہے اور اب ان کے درمیان مصالحت کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ مصر جو ہے، ایجپٹ جو ہے، وہ سرگرم ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مصالحت ہو جائے۔ راکٹس حملے اور بمباری روکنے کے لیے دونوں فریقوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل ہفتے کی شام کو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے القادسیہ سینٹر پر بمباری کی۔ العربیہ کے نامہ نگار نے بتایا کہ اس نے خان یونس میں بمباری کی آوازیں سنی۔ نامہ نگار کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کی پٹی میں حماس سے وابستہ قادسیہ سائٹ کو تقریباً 12 میزائل سے نشانہ بنایا۔ رپورٹر نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے وقفے سے غزہ کی پٹی میں بعض جگہوں پر بمباری کرتے رہتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو لے کر ایجپٹ اور مصر کی کوشش یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مصالحت ہو جائے، جبکہ آپ جانتے ہیں میں لگاتار اسرائیل کے آتنکواد کو میں لگاتار بیان کرتا رہتا ہوں۔ اسرائیل کس طریقے سے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہتا ہے، ان کی اسکولز، ان کے مارکیٹس، ان کی بستیاں، ان کے گھروں پر بم برساتا رہتا ہے۔ میں لگاتار اس کی خبریں دیتا رہتا ہوں، لیکن اسرائیل کے آتنک کے خلاف پوری دنیا کی خاموشی یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے عراق سے۔ جی ہاں، عراق کی راجدھانی دارالحکومت بغداد میں گزشتہ کل ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی امریکہ کی کارروائی میں جو قتل کیا گیا تھا، عراق میں قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ہزاروں لوگوں نے ریلی نکالی۔ امریکہ کی کارروائی میں قتل کی دوسری برسی تھی۔ اس موقع پر ہزاروں افراد نے ریلی میں شرکت کی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بغداد میں جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں بنائے گئے اسکوائر میں ہزاروں افراد جمع ہوئے اور امریکہ مرد آباد کے زوردار انداز میں نعرے سنائی دیے۔ ریلی کا انتظام ایران کی حامی تنظیم پاپولر موبلائزیشن فورسز PMF نے کیا تھا اور بینرز میں امریکی دہشت گردی ختم ہو جیسے نعرے درج کیے گئے تھے۔
اور یہی نہیں، خبریں یہ بھی ہے باقاعدہ ریلی میں جو نعرے لگ رہے تھے اس میں ایک نعرہ یہ بھی تھا، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو پلیکارڈز تھے اس میں ایک نعرہ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم آپ کو، یعنی گویا کہ امریکہ کو شہداء کی سرزمین میں آج کے بعد کبھی ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ ریلی کے شرکا افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے پرچموں کو باقاعدہ زمین پر بچھا دیا تھا اور اسے پیروں سے رونتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مظاہرین آندولنکاری اس ریلی کو عراق سے امریکی اور غیر ملکی فورسز کی انخلا کے مطالبے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ملک سے چلے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سعودی عرب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب میں کورونا کیسز کے ڈیلی جو معاملے ہیں وہ پھر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلند ترین سطح پر سعودی عرب میں کورونا کے کیسز آئے ہیں۔ کورونا وائرس کے گزشتہ ہفتے کے روز یوں سمجھیے کہ 846 نئے کیسز کی اندراج سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز میں یہ تناسب گزشتہ سنیچر کا سب سے زیادہ رہا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کی دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں 14,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کی مہم شروع ہے، جس کے دوران گزشتہ ہفتے میں تقریباً 14,227 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ایران کو جوہری پروگرام کی اجازت نہ دی جائے، اس کے لیے اسرائیل اور کچھ ملک جو ہے لگاتار وہ امریکہ پر دباؤ اور پریشر بنا رہے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ آ رہی ہے جناب کہ امریکہ ایران کو جوہری پروگرام سے باز رکھنے میں، روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ، جو امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ، نئے صدر بنے ہیں، ان کی مینجمنٹ اب دیگر جو متبادل طریقے ہو سکتے ہیں ایران کو روکے جانے کے، اس پر غور کر رہی ہے۔ ایسے بہت سارے اشارے مل رہے ہیں جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ سفارتکاری کے ذریعے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسی بنیاد پر واشنگٹن اور امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی ٹیم دیگر راستوں کو زیر بحث لانے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک بات کریں امریکہ کی، تو دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اومیکرون وائرس پھر امریکہ میں بھی پھیل رہا ہے۔ ویسے کورونا وائرس کے سب سے زیادہ پہلے جو ویریئنٹ تھا، یہ تو اومیکرون نیا ویریئنٹ ہے، لیکن کورونا جب پہلے آیا تو آج بھی ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ پیشنٹ امریکہ میں، سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد امریکہ میں۔ اس لیے میں 1.5 سال سے بیان میں اکثر لوگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا جس کو سپر پاور کہتی ہے، یعنی امریکہ، آج آپ دیکھیں کہ نہ دکھنے والے چھوٹے سے وائرس سے آج تمہارا سپر پاور، دنیا کا سپر پاور جس کو مانا جاتا ہے، وہ پوری طریقے سے لاچار، بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی اومیکرون وائرس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی پھیل رہا ہے، اور اب امریکہ میں کئی فلائٹ، کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی، کینسل کر دی گئی اومیکرون کے پھیلاؤ کو دیکھ کر، کیونکہ اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں جو اومیکرون جو نیا وائرس آیا ہے، اس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے میڈیا کے مطابق امریکہ میں مزید 4,43,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ فرانس میں 1.25 لاکھ سے زائد کیسز کے باوجود پابندیاں نہیں لگائی گئی ہے۔ WHO کے سربراہ نے نئے سال پر عالمی برادری کی مدد سے کورونا کو ہرانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے 5ویں انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں آ رہی ہے، کابل سے، افغانستان سے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال اگست میں افغانستان میں پوری طریقے سے طالبان نے قبضہ کر لیا، طالبان نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ کابل میں افغان طالبان کی ٹیکسی ڈرائیور کو موسیقی سننے پر افغان طالبان نے وارننگ دی ہے۔ یعنی طالبان، آپ جانتے ہیں کہ طالبان ناچ گانا، شراب، 2 نمبر کے کاموں کو وہاں پر بند کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ جناب افغان طالبان نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو گانا، موسیقی سننے پر وارننگ دے دی ہے۔ باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک طالبان ٹیکسی ڈرائیور کو نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ
گاڑی میں موسیقی اب نہ سنی جائے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے۔ ویڈیو میں موجود طالبان کا کہنا ہے کہ موسیقی نہ سنو کیونکہ یہ حرام ہے، اور اگر خواتین کے ساتھ گھر کا کوئی مرد نہ ہو تو انہیں ٹیکسی استعمال نہ کرنے دو۔ گاڑی چلانے والے طالبان رکنے کی بات سن کر موافقت میں ڈرائیور نے سر کو ہلایا، چونکہ وہ ان احکامات کی پابندی نہ کرنے والوں کی سزا بھی جانتا ہے۔